السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ دوستو، مینہٹن امریکہ کے نیو یارک سٹی سے ملحقہ ایک ایسا جزیرہ ہے جو نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کے مہنگے ترین علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کا سب سے مہنگا ترین علاقہ مانا جانے والا مینہٹن جزیرہ صرف $24 میں خریدا گیا تھا؟ جی ہاں ناظرین، آپ نے صحیح سنا، صرف $24 میں۔ دوستو، ان $24 کی دلچسپ حقیقت کیا ہے، اس کی تفصیل آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، ڈچ نیشنل آرکائیوز میں رکھے گئے ایک خط کے مطابق نومبر 1626 میں امریکی مقامی آبادی انڈینز نے امریکی شہر نیو یارک میں واقع آج دنیا کے اہم ترین علاقوں میں شمار کیے جانے والے مینہٹن جزیرے کو اس وقت صرف $24 میں فروخت کر دیا تھا۔ ڈچ ویسٹ انڈیا کمپنی کے اہلکار پیٹر شگن نے اپنے ملک کی حکومت کو مطلع کیا کہ ہالینڈ کے گورنر پیٹر مینوٹ نے مقامی لوگوں سے ایک معاہدہ کر لیا ہے جس کے تحت انہوں نے اس جزیرے کو $24 کے برابر اشیاء کے تبادلے کے بعد ہالینڈ کے لیے خرید لیا ہے۔ دوستو، مینہٹن کو اکثر غلطی سے نیو یارک سٹی کا متبادل نام سمجھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 2 صدیوں سے زیادہ عرصے تک نیو یارک شہر صرف مینہٹن کے جزیرے پر مشتمل تھا۔ دوستو، مینہٹن یہاں کی مقامی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ ایسا جنگل جہاں کمان بنانے کے لیے لکڑی تلاش کی جا سکتی ہے۔ دوستو، اس جزیرے پر کمان اور تیر شکار کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ اس جزیرے کا پہلا نام مینہٹا رکھا گیا اور ہالینڈ سے تعلق رکھنے والے محقق ہڈسن نے سن 1609 میں اس جزیرے کا دورہ کیا۔ ہڈسن کے سفر کے نتیجے میں 1624 میں مینہٹن کے کنارے پر پہلی ڈچ بستی قائم ہوئی اور یہاں ایک قلعے کی بنیاد رکھی گئی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹنیکا کے مطابق دی ہیگ میں ڈچ نیشنل آرکائیوز میں محفوظ ایک خط میں کہا گیا ہے کہ پیٹر مینوٹ نیو نیدرلینڈ کے پہلے ڈائریکٹر جنرل نے غالباً یہ جزیرہ سن 1626 میں مقامی آبادی سے $24 کے برابر سامان کے تبادلے میں خریدا۔ ان مقامی لوگوں کے متعلق مورخین اس بات سے متفق نہیں ہیں کہ آیا ان کا تعلق کسی مقامی قبائل سے تھا بھی یا نہیں، اور پھر یہ علاقہ ایک شہر میں بدل گیا جس کا نام نیو ایمسٹرڈیم رکھا گیا۔ دوستو، پیٹر مینوٹ سن 1580 میں جرمنی کے شہر ویسلکلف میں پیدا ہوا اور جون 1638 میں کیریبین میں فوت ہوا۔ وہ ہالینڈ کا ایک نو آبادیاتی علاقے کا گورنر تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس نے یہاں مقامی لوگوں سے صرف $24 مالیت کے برابر یہ جزیرہ خریدا تھا۔ ممکن ہے کہ پیٹر مینوٹ فرانسیسی نژاد ہو، مگر وہ جرمنی کے اپنے آبائی شہر میں ایک چرچ میں اپنے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ سن 1625 میں انہوں نے اپنے شہر کو چھوڑ دیا۔ شاید شہر پر قابض ہسپانیوں سے بچنے کے لیے وہ ہالینڈ سے نیو ہالینڈ کی طرف روانہ ہوا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ اسی سال ہالینڈ واپس آیا کیونکہ جنوری 1626 میں وہ دوبارہ مغرب کی طرف روانہ ہوا اور 4 مئی 1626 کو دریائے ہڈسن کے کنارے پہنچا۔ اسی سال 23 ستمبر کو ڈچ ویسٹ انڈیا کمپنی نے اسے مینہٹن میں اس بستی کا جنرل مینیجر مقرر کیا۔ اس علاقے پر یورپی قبضے کو قانونی حیثیت دینے کے لیے اس نے مقامی امریکیوں سے ملاقات کی اور انہیں جائیداد کے ذریعے پورے جزیرے کو آباد کاروں کو منتقل کرنے پر آبادہ کیا۔ تاریخی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جزیرہ $24 مالیت کے سامان کے بدلے خریدا گیا تھا۔ اس مالیت کی اشیاء میں کپڑے اور شیشے کے موتیوں کی مالائیں بھی شامل تھیں۔ نیو ایمسٹرڈیم کے جنوبی سرے پر ایک قلعہ بنایا گیا تھا تاکہ ڈچ آبادکار یہاں اپنے گھر تعمیر کر سکیں۔ غالباً ڈچ ویسٹ انڈیا کمپنی کے خرچ پر انہیں نوازنے کے لیے سن 1631 میں گورنر پیٹر مینوٹ کو ہالینڈ واپس بلایا گیا۔ چند برسوں کے بعد اس نے سویڈن کی فوج میں شمولیت اختیار کر لی اور اسے سویڈن کے آباد کاروں سے لدے 2 بحری جہازوں کی کمانڈ دے دی گئی، جس نے مارچ 1638 میں
न्यू स्वीडन की बुनियाद रखी। दोस्तों, अंग्रेजों ने 1664 में मैनहट्टन जजीरे और न्यू एम्स्टर्डम के पूरे शहर पर कब्जा कर लिया, जहां इसका नाम बदलकर बर्तानिया के चार्ल्स डोइम के नाम पर न्यूयॉर्क रख दिया गया। चार्ल्स डोइम ने ये ज़मीन अपने भाई ड्यूक ऑफ यॉर्क को तोहफे में दे दी और फिर बड़ी तादाद में तारकीन वतन इसके बाद बरतानवी शहर यॉर्क में आबाद हुए। इस शहर ने मुल्क की इब्तदाई तारीख में अस्करी और सियासी दोनों लिहाज से नुमायां किरदार अदा किया। कांग्रेस का इजलास वहां हुआ क्योंकि यह शहर 1785 और 1790 के दरमियान मुल्क का दारुल हुकूमत था और जॉर्ज वाशिंगटन ने सन 1789 में पहले अमरीकी सदर के तौर पर इसका इफ्तिताह किया। मैनहट्टन के पुरकशिश मकामात में ब्रॉडवे, दुनिया की सबसे मशहूर गलियों में से एक वॉल स्ट्रीट, फलकपोश इमारतें जैसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ग्रीनविच विलेज और सेंट्रल पार्क, अक़वाम मुत्तहिदा का सदर दफ्तर और बहुत से सकाफती और तालीमी इदारे शामिल हैं। इन मकामात में मैनहट्टन का म्यूज़ियम, ओपेरा हाउस और म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी के 2 कैंपसेस और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। दोस्तों, टाइम्स स्क्वायर मैनहट्टन के वस्त में वाक़या एक बहुत मशहूर चौक है और शहर के थिएटर डिस्ट्रिक्ट का मरकज़ है। सन 1890 की दहाई में ये इलाका गैर कानूनी सरगर्मियों का मरकज़ समझा जाता था और इस वजह से इस इलाके की साख अच्छी नहीं थी। इस चौक का नाम सन 1904 में अंग्रेज़ी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के नाम पर रखा गया, जिसने यहाँ टाइम्स टावर में अपने नए दफातर खोले। तकरीबन इसके फ़ौरन बाद ये प्लाजा वो जगह बन गया जहाँ न्यूयॉर्क के लोग नए साल की आमद का जश्न मनाने के लिए जमा होते हैं। सन 1907 में टाइम्स ने इस खास मौके पर जश्न के लिए नए साल की शाम आधी रात को परचम के खंबे से नीचे शीशे के एक बड़े ग्लोब को उतारने की रिवायत शुरू की। सन 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जब टाइम्स स्क्वायर के थिएटर बंद होना शुरू हो गए तो अक्सर मोशन पिक्चर्स थिएटर में तब्दील हो गए। सन 1960 और 1970 की दहाइयों तक टाइम्स स्क्वायर फहश तफरीह का मरकज़ बन चुका था और ये दोबारा जराइम की आमाजगाह बन गया। सन 1990 की दहाई में टाइम्स स्क्वायर में बहुत बड़ी तादाद में सयाहों के लिए थिएटर, रेस्टोरेंट कायम हुए। ये सब कुछ मैनहट्टन के मेयर और डिज्नी की जानिब से इलाके में सरमायाकारी के फैसलों के बाइस हुआ। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।